السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور جو کوئی بھی اس صفت کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے ساتھ اسی صفت کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ تو اسی کے حساب سے ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ اس شخص سے کہا گیا کہ تجھے اپنی کسی نیکی کا علم ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے اپنی کسی نیکی کا علم نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا ذرا غور کرو۔ کہنے لگا مجھے اپنی کوئی نیکی معلوم نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ دنیا میں لوگوں سے کاروبار کیا کرتا تھا اور ان سے درگزر کرتا تھا رقم کی وصولی میں، چنانچہ میں مالدار کو تو مہلت دیتا تھا اور تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ تو کوئی نیکی میرے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل پر اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ہمیں ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جو قرض دار ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ کا بالکل حق ہے، آپ کا مال ہے، آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ اس کو واپس طلب کریں، لیکن ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور دوسری چیز کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مال کی محبت ہے، ظاہر انسان جب لین دین کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے اندر مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر غرور، تکبر اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اس مال کی محبت کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اور جو آپ سے مال کے حساب سے تھوڑے کم لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو صرف ایک چھوٹی سی بات پر بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اپنے ساتھ جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔